گفتگو کے آغاز میں چند لفظوں کی ایک فرضی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک چودھری صاحب نے اپنی حویلی کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئے شخص کو ملازم رکھا، نوکر رکھا، اور اگلے دن صبح اس کو پرچے پہ سارے کرنے کے کام لکھ کر دے کر چلے گئے۔ شام کو آئے تو اس نوکر نے جواب دیا کہ جناب آپ نے جو پرچہ دیا تھا اس کو میں نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے دیکھا ہے اور اس کو میں نے چوما ہے بار بار، اور اس کو میں نے بار بار پڑھا بھی ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے زبانی یاد ہو گئے ہیں سارے کام، لیکن کام ہوا کوئی نہیں تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ چودھری صاحب کا رد عمل کیا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا قرآن کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ بھی کہیں اس نوکر کے جیسا تو نہیں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو سمجھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے انعام سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو قرآن مجید معنی سے مجرد ہو کر، علیحدہ ہو کر، محض بطور برکت نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی اصل برکت اس پر عمل کرنے اور اسے زندگی کا دستور بنانے میں۔ قرآن مجید چلنے والوں کے لیے راہیں روشن کرتا ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو تلاوت سے ہمارا مقصد ان معنی کو جاننا ہو جو مراد ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس میں تدبر کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات کہ ہم سب مسلمان یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے اور اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کا اسلوب بیان اور بلاغت، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ قرآن تمام زمان و مکان کے لیے مناسب و موزوں ہے اس لیے معجزہ ہے، اور کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی معجزے کی بہت بڑی نشانی اس کی انسانی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی انقلابی صلاحیت، کہ ایک انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نیا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اقبال فرماتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، میرے دل میں جو راز ہے وہ کھول کے بتا دوں، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ جب روح میں اترتی ہے تو جان بدل جاتی ہے، اور جب جان بدل جاتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو قرآن مجید کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، قرآن اس کی شخصیت میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآنی تبدیلی کا نمونہ صحابہ اکرام، اسلام سے پہلے وہ جاہلیت کی انتہا پر تھے، مگر جب قرآن کی کٹھالی سے نکلے تو ایسے انسان بنے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی۔ اس عظیم کتاب میں انسانی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ایک قوم جو صحرا میں رہتی ہو، جو تمدنی ترقی سے محروم ہو، جو غریب ہو، اس وقت کی بڑی طاقتوں میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو، اور اخلاقی حالت ایسی ہو کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا ہی نہیں، ایسی معمولی باتوں پہ جنگیں ہوتی ہوں جو سالہ سال تک چلتی ہوں، اور شکاوت قلبی ایسی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہوں، اس قوم کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ ان کی تشکیل جدید کرے، ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، اور ان کو زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ اور قرآن نے یہ تبدیلی کچھ ہی عرصے میں برپا کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس تبدیلی کے لیے بھی ایک مختصر عرصہ کافی ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے دراصل تبدیلی کے لیے قوم کا اس تغیر کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور پھر چند ہی سالوں میں اس صحرا کے قلب سے ایک ایسی قوت ابھری جس نے اپنے وقت کی دونوں سپر پاورز کو تسخیر کر لیا۔
قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا دونوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی۔ عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا، حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے۔ کیا خوبصورت تصویر کشی اقبال نے جذبوں کو مہمیز کر دینے والے اپنے اشعار میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام نے جو بنیادی تبدیلی پیدا کی، اس کا سبب ان کا قرآن سے تعلق تھا۔ وہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھے ہوئے تھے، اور اس کے لیے ان کے اسوہ و نمونہ، ان کے معلم، ان کے مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور ہی قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی ہر سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار ساری رات اپنی نماز تہجد میں ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، سورہ المائدہ کی 118ویں آیت۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب و دانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی قوت تاثیر سے اس قدر اثر لیا کرتے تھے کہ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ترجمان تھے۔ حضرت عائشہ نے بجا فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ کا خلق و کردار تھا، قرآن آپ پر اترتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ قرآنی قوانین کی پیروی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ مجبوراً نہیں کرتے تھے، بسد شوق کرتے تھے۔ قرآن کی محبت آپ کے قلب مقدس میں پیوست تھی، قرآن کی پیروی سے آپ کا دل دھڑکتا تھا۔ اتباع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کا مرکز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم کی پر تعمیل کے لیے بےتاب رہتے، اور اس کے لیے اپنے تزکیہ نفس اور ہمت عالیہ کو بھی خوب کام میں لاتے۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہے تھے، غار حرا میں جا کر تزکیہ و تفکر کے دن گزار رہے تھے۔ جب وحی سے سرفراز ہوئے تو قریبی رشتہ داروں اور پھر تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی اور عزلت کی زندگی کو فوراً چھوڑ دیا اور اپنی پوری زندگی کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ کی برتر قوت اور قبائل کی سخت گیری سے کی آپ نے قطعاً پرواہ نہ کی، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو جہد مسلسل بنا دیا، نہ تھکے نہ اکتائے، اور آخری سانس تک اس میں مصروف عمل رہے۔ قرآن نے آپ کو صبر و ثبات کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کافروں کی مخالفتوں، طائف میں جاہلوں کے تشدد، اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے سامنے صبر و ثبات کا پہاڑ معلوم ہوتے تھے۔ قرآن نے جہاد کا حکم دیا تو مدنی زندگی جہاد میں ڈھل گئی۔ غزوات، سرایا، جنگ و صلح، جنگی مہمیں، لشکر کشی اور فتوحات، یہ سب کیا تھا؟ قرآنی حکم کی تعمیل ہی تو تھی۔ قرآن نے آپ کو پریشان حالوں کی مدد کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے لے کر بھی حاجت مندوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرتے تھے، اور تند و تیز ہوا سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن نے آپ کو عہد کی پابندی کا حکم دیا، تو کیفیت یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے۔ قرآن نے آپ کو عفو و درگزر کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی سخت دشمنوں کو معاف کر دیا اور ذاتی انتقام نہ لیا۔ قرآن نے آپ کو رحم کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر اتنے مہربان تھے جتنی ایک ماں اپنے بچے پر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
قرآن نے آپ کو عدل و انصاف کا حکم دیا تو آپ کے عدل پر حیرت صحابہ کو نہیں، آپ کے دشمنوں کو ہوا کرتی تھی۔ قرآن نے اگر کسی مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی بشارت آپ کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ واقعہ عین الیقین سے زیادہ لائق اعتبار ٹھہرتا۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ اے نبی، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ملنے کے بعد ان انبیاء کے ان تمام اوصاف کو اپنا لیا جن کی تحسین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی دعوت پر استقامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور عزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص اور صلابت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور نرم دلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے رب کے حکم کے سامنے اطاعت و تسلیم، حضرت داؤد علیہ السلام کی طاعت و حمد الہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی اور شکر، حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و احسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ انبیاء کے یہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا تھے۔ سبحان اللہ۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کامل نمونہ اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا اتباع تھی۔ آپ کا دن دعوت، عمل، جہاد، فیصلے کرنے، بیان، خطاب، ذکر، عبادت اور رہنمائی میں بسر ہوتا، اور رات تہجد، دعا، مناجات اور اپنے خالق و مالک سے سرگوشی میں گزرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی پوری زندگی کے ماہ و سال گزار دیے اور آپ کے طرز عمل اور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے معلم، ہمارے مربی، جن پر قرآن اترتا تھا۔ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں تدبر کیا، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو سمجھا، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو واضح کیا، سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعلیم دینے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور قرآن نے کیا خوب کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اجازت لیتا ہوں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری، ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔